اور ہمارے وزیر اعظم 3 بار کے وزیر اعظم کہتے ہیں اندیکھے ہاتھ. ان کو کوئی پوچھ لے کہ یہ اس ایجنسی، وہ کہتے ہیں نہیں خلائی مخلوق. تو یہ خلائی مخلوق اور اندیکھے ہاتھ، ان کو اس سے آگے نکلنا چاہیے. اگر ہم الزام لگاتے ہیں ISI پہ یا IB پہ، ہمیں اس کمیشن کے سامنے، اور یہ کمیشن اس لحاظ سے ہیوی اور امپورٹنٹ ہوگی، اس کی اہمیت ہوگی کہ اس کے بعد جو بندہ ادھر بیان دے کے نکلے گا اس کو یہ تسلی ہوگی کہ اس کو نہیں اٹھایا جاتا. سر اس کے سلوک پر ہم نے ایک تجویز دی. سپریم کورٹ کو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے وطن پارٹی کے مقدمے میں کمیشن بنائی تھی، میمو گیٹ میں بھی کمیشن بنائی، خود سپریم کورٹ اپنے اس اختیار کو خود حکومت پہ نہ ڈالے، حکومت پہ نہ آئے، ایک کمیشن بنائے با اختیار. اس کی سربراہی کے لیے ایک سپریم کورٹ کے ایسے جج صاحب کو یا صاحبہ کو وہ اس کا چیئرمین لگائیں جن جج صاحب یا صاحبہ کی کم از کم 2 سال ابھی عہدے کے میعاد کے باقی ہیں. یہ اس لیے سٹنگ جج آف دی سپریم کورٹ ہوگا، وہ ویسٹ آف ٹائم نہیں ہوگا. جو جاوید اقبال صاحب ہے ریٹائرڈ جج آف دی سپریم کورٹ، وہ انہوں نے جو کمیشن آن ڈس اپیئرنسز کو ہیڈ کر رہے ہیں، بہت وسیع پیسہ استعمال کر رہے ہیں. ان کا دفتر دیکھنے والا ہے. اور کمیشن آف جو یہ انکوائری ہے جاوید اقبال صاحب کی 11 سال سے وہ انجوائے کر رہے ہیں پر، اور ان کے اپنے مطابق یہ جو کمیشن ہے جو جاوید اقبال صاحب کی، اس نے کہتے ہیں کلیم کرتے ہیں کہ 7000 کیسز کو ڈسپوز آف کرتے ہیں. پوچھنے کی بات ہے کتنے ایسے ڈسپوز آف کیے ہیں جن کی لاش مل گئی ہے تو جی ڈسپوز آف ہو گیا. یہ بلوچستان میں سب سے زیادہ ہمارے بلوچی دوستوں، بھائیوں، بہنوں سب سے بڑا یہ عذاب ہے کہ وہاں ڈس اپیئرنس ہوتی. یہ کہتے ہیں کہ 31 جنوری 2023 تک 2256 کیس میں ان کو کچھ ملا ہی نہیں، انہوں نے فائل نہیں کلوز کی. 2256 یہ ان کے مطابق، اور یہ کہتے ہیں 7000 ہم نے کنکلوڈ کیا ہے. میں یہاں کھڑا ہو کے سردار لطیف خان کھوسا یہ وثوق سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دمڑی کا کام نہیں کیا. تو وہ کمیشن بے بس ہے کیونکہ ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج کو کوئی پوچھتا ہی نہیں. تنخواہ اتنی ہی لیتے ہیں جو سپریم کورٹ کا جج لیتا ہے، مراد ٹوٹل وہی ہیں جو سپریم کورٹ لیتا ہے. اب ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج کو حقیقت ہے، میں تو اپنے دوستوں کو سپریم کورٹ میں جو ہے میرے سے بہت جونیئر ہے، ان کو کسی شادی پہ کھڑے ہو کے میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کھڑا ہوں. میں کہتا ہوں وہ آدمی دیکھیں، وہ آدمی وہ شخص آ رہا ہے، وہ اس کے لیے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوگا. میں کہا پہچانا سابق جج سپریم کورٹ، سابق کور کمانڈر کی وردی اتری ہوئی، وہ ایک آدمی کھڑا ہو کے کرسی نہیں دیتا. اب ہم چاہتے ہیں کہ وہاں آنریبل سٹنگ جج جس کے پاس 2 سال کم از کم آگے ہو، وہ بیٹھے، اس کا ایک وقار ہوگا، اس کی اتھارٹی ہوگی، اس کی ڈگنیٹی ہوگی. اور کمپوزیشن کیا ہو؟ ایک طرف ہم سول سوسائٹی کے سب سے اہم ترین سول سوسائٹی کے افراد وہ ان کو نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وکلاء اور بار ایسوسیشن بڑی توانا ہو گئی ہیں، اور لائرز موومنٹ کے بعد سے کچھ ہمیں فکر رہتی ہے کہ کچھ ان میں سے متشدد بھی ہو گیا وکلاء، اور وہ اس کے اعتماد پہ کہ ہم لائرز ہیں اور ہمارے آگے کوئی آرمی چیف بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، پرویز مشرف کیا چیز ہے، دوسرا کوئی کیا چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ جج بھی اس موومنٹ کے باعث متکبر ہو گئے. تو متشدد وکلاء اور متکبر جج یہ بھی ایک بائی پروڈکٹ، سارے جج نہیں، سارے وکلاء بھی نہیں، بائی پروڈکٹ ہے لائرز موومنٹ. پر اب لائرز کو ہر سال نیا سارے 200 کے قریب بار ایسوسیشن میں
سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، پروونشل بار ایسوسیشن، جو بینچز پہ بار ایسوسیشن ہیں ہائی کورٹ کی، پھر ڈویژنل بار ایسوسیشن، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن، اور کئی جگہ تحصیل بار ایسوسیشن. یہ بڑے اب ایک مضبوط گروپ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دیگر ممبران میں یہ آئے پاکستان بار پریزیڈنٹ آف دی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، چیئرمین تو آ گیا جج صاحب. نمبر 2 پریزیڈنٹ آف دی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، پاکستان بار کاؤنسل تھرو اٹس وائس چیئرمین، پریزیڈنٹ آف دا کوئٹہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، آف دی پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، آف دی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، چیئرپرسن آف دا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، اینڈ چیئرپرسن آف دی نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن. یہ سول سوسائٹی ایک پاورفل وکیل جو ہے اس میں چیئرمین پریزیڈنٹ بار کا، وہ یاد رکھیں یہ وکلاء کی ایک ایسی ٹریڈیشن ہے کہ وکلاء میں ہر سال الیکشن ہوتا ہے. ہر سال کوئی نہیں کہتا کہ جی موسم ٹھیک نہیں ہے، کوئی چیف الیکشن کمیشنر نہیں کہتا میرے پاس وسائل نہیں مجھے دیتی گورنمنٹ. ہر سال الیکشن ہوتے ہیں 150 سال سے. مارشل لا لگاؤ، فلڈ آیا، وکلاء کی اب 200 تقریباً بار ایسوسیشن میں الیکشن. تو یہ الیکٹڈ تازہ الیکٹڈ باڈی ہوگی تو سول سوسائٹی میں ایک پاورفل ایلیمنٹ ہے لائرز کا. اب اس کے بعد 2 بندے ہم سمجھتے اس میں ممبر بنا لوں گے. وہ ایک ہے DGISIC سینٹرل، جو ڈومیسٹک اندرونی پاکستان میں انٹیلیجنس کا انچارج، وہ انتہائی اہم شخص ہوتا ہے. اس کو اس کمیٹی میں بٹھائیں، چیئرمین سپریم کورٹ کے جج، وکلاء، سول سوسائٹی، ہیومن رائٹس کمیشن اور اسٹیٹس آف دی ویمن کمیشن کی پریزیڈنٹ وہ بھی وہاں ہو، اور DGISI، DGCISI، اور پھر ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف انٹیلیجنس بیورو، اور پریزیڈنٹ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ. ہمارے خیال میں یہ اگر بیٹھے گی باڈی اور اس کے پاس کوئی ماں پٹیشن لے کے جائے گی کہ میرے بیٹے کو اٹھا دیا گیا، تو ISI کے ایک سینئر نمائندے کا بیٹھنا اور یہ IB کے سینئر نمائندے کا بیٹھنا وہاں کارآمد ہوگا. ہم الزام تو لگاتے رہتے ہیں پر کس طرح لگاتے ہیں؟ وہی منع کے ابا کا نام نہیں لینا.